لیکن اخلاقیات میں کچھ بندے اچھے اخلاق کے حامل ہوتے ہیں، ان میں بھی قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے کہ تمہارے دشمنوں میں بھی جو اچھائی پائی جائے اسے بیان کیا کرو۔ اپنی یعنی ایک جماعتی عصبیت کی وجہ سے یا جماعتی اختلاف کی وجہ سے یہ نہ کرو کہ اس پوری جماعت کو تم ان کی وہ خوبیاں بھی بیان نہ کرو جو ان میں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کوئی وہ ہیں اگر ایک سونے کا ڈھیر بھی ان کے پاس رکھے یؤدیہ الیک، وہ تمہیں لوٹا دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ، اور ان میں سے کوئی وہ ہیں اِن تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ، اگر تو ان کے پاس ایک دینار بھی رکھے لا یؤدیہ الیک، وہ تجھے واپس نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر ما دمت، جب تک تو دوام رہے یعنی مستقل کھڑا رہے، علیہ اس پر، قائماً کھڑا، جب تک تو اس کے سر پہ نہ کھڑا رہے نا وہ تجھے ایک درہم بھی واپس نہیں کریں گے۔ کس لیے نہیں کریں گے؟ ذالکا، بسبب اس کے، بِأَنَّهُمْ، کہ انہوں نے کہا، ذالکا یہ جو ان کی بات ہے، یہ جو ان کا رویہ ہے، بِأَنَّهُمْ بسبب اس کے کہ بے شک وہ، قالوا انہوں نے کہا، لیس علینا فی الأمیین سبیل، لیسا نہیں ہے علینا ہم پر، فی الأمیین امیین میں، سبیل کوئی گناہ، یعنی انہوں نے یہ بات بنا لی ہے اپنے پاس سے، یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ مسلمانوں کا مال ضبط کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ یعنی یہ اتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں کہ اپنے پاس سے ہی اپنے نظریات بنا لیتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ بلا، کیوں نہیں، من اوفا، جس نے پورا کیا، بِعَہْدِهِ، اللہ کے وعدے کو، وَاتَّقَاهُ، اور اللہ سے ڈرتا رہا، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہاں پر ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اگر بندے کے دشمن میں کوئی اچھائی پائی جائے تو اسے چاہیے کہ اسے اچھائی کے طور پہ بیان کرے۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ یہ بھی یہودی ہیں لیکن یہ رسول کریم علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے، اخلاقیات ٹھیک ہیں، ایمان نہیں لائے، حکم ان کا بھی کافروں کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نجات کے لیے اخلاقیات کافی نہیں ہیں، ایمان ضروری ہے۔ نجات کے لیے اخلاقیات کافی نہیں ہیں۔ اگر ایک بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں، آخرت کو مانتا ہی نہیں، سرکار پر ایمان ہی نہیں لاتا، تو وہ جتنی بھی اخلاقیات اختیار کرے گا اللہ اسے دنیا میں اس کا اجر دے دے گا، اس کو نیک نامی دے دے گا، یا اس کو دنیا میں اس کا اجر دے دے گا، لیکن آخرت کا اجر ایمان پر موقوف ہے۔ اخلاق اچھا ہے لیکن حکم ان کا بھی کافروں کا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو خرید لیتے ہیں اللہ کے وعدے کے بدلے میں، وایمانہم، اور اپنی قسموں کے بدلے میں، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، جو دنیا بیچ کر، جو اپنا دین بیچ کے دنیا خرید لیتے ہیں۔ دنیا جو ہے وہ جتنی بھی ہو تھوڑی ہی ہوتی ہے آخرت کے بدلے میں۔ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، لا خلاق لہم، جن کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، فی الآخرہ، آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ ان سے کلام فرمائے گا۔ یہاں کلام سے مراد ہے کلام محبت فرمانا، اللہ ان سے محبت سے کلام نہیں فرمائے گا۔ ولا ینظر الیہم، اللہ ان پہ نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ایک بندہ مومن ہوگا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلا بھی جائے گا تو اس کی سزا اسے پاک کرنے کے لیے ہوگی، وہ پاک ہو کے جنت میں آئے گا۔ لیکن کافر جو ہے اس کی سزا اسے ذلیل کرنے کے لیے ہوگی اور وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ تو ولا یزکیہم سے یہ مراد ہے کہ وہ عذاب بھگتیں گے لیکن پاک نہیں ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں، لَفَرِيقًا، ایک گروہ ایسا ہے،
یلوون السنتہم بالکتاب، لفظ یلوی ہوتا ہے بل دینا، مرو یعنی لفظ کا تلفظ ایسے کرنا کہ دوسرا بندہ حق بات سے دور ہو جائے. جیسے تورات میں پہلے لفظ بکا تھا، بکا، وادی بکا، بکا مکہ کا دوسرا نام، اب انہوں نے بکا کو وادی بکا کر دیا تاکہ بندے حقیقت کو بھول جائیں. تو یہاں فرمایا یہ لفظوں کا ہیر پھیر کر دیتے ہیں حق بات کو مشتبہ کرنے کے لیے. لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم گمان کرو کہ یہ بھی کتاب میں سے ہے. لتحسبوہ، تاکہ تم گمان کرو، من الکتاب، کتاب، وما هو من الکتاب، اور حق یہ ہے کہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وما هو کی طرف سے نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے احکام صرف پیغمبر پہ نازل ہوتے ہیں. اگر کوئی بھی بندہ ایسا تصور دے کہ میں جو کہتا ہوں وہ حکم الہی ہے، تو دراصل وہ یہود کے طریقے پر چل رہا ہے، وہ کتاب میں سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، یعنی ان کا ضمیر بتاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ گناہ سے بچنے کے لیے صرف جاننا کافی نہیں ہوتا، گناہ سے بچنے کے لیے حق کا طالب ہونا ضروری ہوتا ہے. وہ جانتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں. فرمایا کہ تم نے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا یا شریک الوہیت کر لیا، حضرت عزیر کو تم نے ابن اللہ کہنا شروع کر دیا، حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ما کان لبشر، نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ یؤتیہ دے اسے اللہ تعالیٰ الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمت، والنبوت اور نبوت. یعنی کتاب سے مراد ہے کتاب، حکم سے مراد ہے دین کا فہم، دین کی بصیرت، اور نبوہ ایک جامع چیز ہے. یعنی کوئی بھی بندہ جسے اللہ کتاب دے، اللہ حکمت دے، اللہ نبوت دے، اس کی یہ شان نہیں ہے. کیا؟ ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونو عباد لی، تم ہو جاؤ میرے بندے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. اللہ کے نبی یہ نہیں کہیں گے لوگوں تم میرے بندے بن جاؤ. اللہ کے نبی کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ولیکن کونو ربانیین، وہ کہیں گے لوگوں رب والے بن جاؤ. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ایک سلسلہ ہے تصوف کا، شیخ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو اپنا وفادار بنائے. اہل اللہ سے وفاداری بہت بڑی سعادت ہے، لیکن شیخ کا مقصد وحید یہ نہیں ہوتا کہ جو لوگ میرے وفادار بن جائیں. شیخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کا وفادار بنائے، اللہ کے رسول کا وفادار بنائے. اگر وہ شیخ کی بات نہ مانے تو شیخ ناراض ہو، وہ اللہ کی بات نہ مانے تو شیخ کو پرواہ نہ ہو. وہ شیخ نہیں ہے، اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. تو اللہ کے نبی اس لیے نہیں آتے کہ وہ لوگوں کو کہیں میری عبادت کرو، بلکہ وہ کہیں گے ربانی، کونو ربانیین، لوگوں رب والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب، اگلا جملہ محفوظ ہے، یعنی تم تو اس چیز کے زیادہ مستحق ہو کہ اس بات کو سمجھو. کیوں؟ بما کنتم، بسبب اس کے کہ تم ہو تعلمون الکتاب، تم لوگوں کو کتاب کا علم دیتے ہو، تم لوگوں کو کتاب سکھاتے ہو. وبما کنتم تدرسون، اور بسبب اس کے کہ تم پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو. تم دین کی باتیں، درس ہوتا ہے، یہ درس کا لفظ تو آپ جانتے ہیں نا، درس نمبر فلاں سبق کو کہتے ہیں. ایکچولی یہ جو گاہ ڈالتے تھے نا گندم کو وہ دانے نکالنے کے لیے پرانے وقتوں میں، یہ بزرگ جانتے ہوں، پھلا، جس کو پھلا کہتے تھے، یہ ہوتا ہے درسہ. درس کو درس کیوں کہتے ہیں؟ اسے بار بار پڑھا جاتا ہے ایک چیز کو. تو تم اہل علم ہو، درس کی باتیں کرتے ہو، قرآن و سنت کی، یہ آسمانی وحی کی باتیں کرتے ہو.
تمہیں زیادہ ضروری تھا کہ تم اس بات کو سمجھتے کہ اللہ کے نبی کس لیے آئے ہیں، جبکہ تم نے اللہ کے نبیوں پر بھی بہتان باندھ دیا اور تم نے خود بھی دین کو اپنے مقصد کی سیڑھی بنا لیا۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور اللہ کا نبی تمہیں اس کا حکم نہیں دے گا، أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ اللہ کا نبی تو تمہیں اللہ کی توحید کا درس دے گا۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا وہ نبی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم اسلام قبول کرنے والے ہو گئے ہو۔ یعنی اللہ کا نبی تمہیں سچے دین کی دعوت دے گا، وہ تمہیں سچے دین کے بعد کفر کی دعوت نہیں دے گا۔ اس لیے تم نے جو یہ چیزیں بنا لی ہیں، دراصل تم نے بغاوت کی ہے اپنے انبیاء کے ساتھ، اور تم نے بے وفائی کی ہے اللہ کے دین کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا وفادار بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ اب آگے انشاءاللہ ہم 2 رکوع ہی کرنے کی کوشش کریں گے، ہو جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر کبھی کوئی بات ہوئی تو 1 بھی ہو جائے گا، لیکن روٹین میں 2 رکوع رکھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور